وہ ہر وہ قانون لانا چاہتی ہے جس سے عمران خان کو کنٹرول کیا جا سکے یا پی ٹی آئی کو کنٹرول کیا جا سکے۔ یہ 8 فروری کو لوگ کس کو ووٹ دیا تھا؟ عمران خان کو دیا ہے نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ فیک نیوز کو کنٹرول کرنے کے لیے قانون آ رہا ہے تو جھوٹ بولنے پر بھی قانون آنا چاہیے۔ میں تو اس میں اضافہ کر دوں گا کہ جھوٹ بولنے پر بھی ایک قانون بننا چاہیے، اور سب سے زیادہ نقصان حکومت کو ہوگا۔ ایک طرف عطا تاڑ صاحب کہتے ہیں کہ فیک نیوز نہیں چلنی چاہیے، اور وہ حکومتی بیانیے کو بار بار دہراتے ہیں کہ کوئی آپریشن میں لاشیں نہیں گریں، گولی نہیں چلی، جبکہ پی ٹی آئی کہتی ہے گولی کیوں چلائی۔ ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ فیک نیوز کے خلاف پی ٹی آئی کے ہینڈلز اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور ان کے پیجز کے اوپر کریک ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، کافی وقت سے ہو رہا ہے، لیکن پاکستان کا جو سب سے بڑا چینل ہے آج وہی اپنے ڈیجیٹل پیج کے اوپر تو چلا رہا ہے، اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ چلا رہا ہے کہ فیکٹ چیک یہی ہے کہ ہاسپٹل کے ڈاکیومنٹس، ایویڈنس، ریکارڈز یہ موجود ہیں جس سے معلوم پڑتا ہے کہ لاشیں گری ہیں۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں یوسف زئی صاحب کہ کیا وجہ ہے کہ حکومت سب سے طاقتور براڈ کاسٹر کو، چینل کو، نمبر 1 کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے اور چھوٹوں کے اوپر اپنی طاقت بھرپور آزما رہی ہے؟ Why is that, شوکت صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، حکومت ہر چیز کا ون سائیڈڈ ریویو کرتی ہے، دونوں سائیڈ ان کو یا نظر نہیں آتا ہے دوسرا سائیڈ، یا وہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ وہ ہر وہ قانون لانا چاہتی ہے جس سے عمران خان کو کنٹرول کیا جا سکے یا پی ٹی آئی کو کنٹرول کیا جا سکے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ فیک نیوز کو کنٹرول کرنے کے لیے قانون آ رہا ہے تو جھوٹ بولنے پر بھی قانون آنا چاہیے۔ میں تو اس میں اضافہ کر دوں گا کہ جھوٹ بولنے پر بھی ایک قانون بننا چاہیے، اور سب سے زیادہ نقصان حکومت کو ہوگا، کیونکہ سب سے زیادہ جھوٹ تاڑ صاحب ہی بولتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ پہلے تو کہتے تھے گولی نہیں چلی، پھر کہتے آپ نے تو 200 کہا تھا، صرف 12 بندے ہی تو مرے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا زلفی صاحب؟ یہ تو کسی مہذب معاشرے میں، کسی معاشرے میں کہ پولیٹیکل سٹرگل ہو، پولیٹیکل وہ ہو، اور آپ سیاسی ورکروں کے اوپر دہشت گردوں جیسے حملہ کر دیں، اور پھر آپ کہیں کہ جی یہ تو آپ نے 200 کہا تھا، یہ تو 12 نکلے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بھی اگر شہید ہوا ہے نا، چاہے وہ رینجرز کا ہو، چاہے وہ پولیس کا ہو، چاہے وہ ورکر، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، یہ آپ تفریق نہ کریں، لیکن جو آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا یہ غلط ہے۔ یہ پاکستان کی ہسٹری میں شاید کبھی ہوا ہو، لیکن میرے نالج میں نہیں ہے کہ اس طرح رات کا اندھیرا کر کے اور بے سہارا ورکروں کو اس طرح گولیوں سے مارا جائے۔ تو میرے خیال سے یہ سیاسی اپروچ بھی نہیں ہے اور سیاسی جیت بھی نہیں ہے۔ رائٹ سر، شاید یہ نقصان سب کا نقصان ہے آپ کی نظر میں اس کے شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایسا کر کے ہم نے جیت لیا ہے۔ میں کہتا ہوں ایسا کر کے آپ ہار گئے ہیں، پوری دنیا نے دیکھا۔ پھر یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے دنیا میں پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو آپ نے جو عمل کیا ہے وہ کیا ہے؟ پھر آپ جو مریم بی بی کہہ رہے ہیں ہم کچرا صاف کر دیں گے، تو کیا پولیٹیکل ورکر کچرا ہے؟ یہ 8 فروری کو لوگ کس کو ووٹ دیا تھا؟ عمران خان کو دیا ہے نا۔ تو جب 8 فروری کو ووٹ عمران خان نے دیا تو آپ تو کہاں سے آ گئے پھر بیچ میں؟ تو آپ تو ہمیشہ کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو۔ یہ ووٹ کو عزت دینا یہ تھا کہ شریف فیملی کو عزت دو۔ رائٹ سر، I'll come back to you شوکت صاحب، پلیز allow me، میں دوسروں کو بھی انگیج کروں۔ بیگ صاحب، آپ کی نظر میں صرف چھوٹی مچھلیوں کے خلاف، چھوٹے پلیٹ فارمز کے خلاف حکومتی کارروائی درست ہے، اور جو بڑی مچھلیاں ہیں، بڑے پلیٹ فارمز ہیں، بڑے نیوز کے ادارے ہیں، وہ اگر یہ خبر چلائیں کہ لاشیں گری ہیں تو ان کے خلاف کچھ نہیں ہوگا؟ یہ اپروچ حکومت کی کیسی لگتی ہے آپ کو؟ درست ہے سر؟ یہ اپروچ کسی بھی صورت میں صحیح نہیں ہے اور درست نہیں ہے اگر ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاشوں کی جو سیاست ہے وہ اب بند کی جائے۔ خدارہ ایک سبق حاصل کریں کہ ڈائیلاگ شروع کریں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ پی ٹی آئی نے اسپیکر نیشنل اسمبلی سے ملاقات کی ہے، اپنے ایشوز رکھے ہیں، اور اس ایشوز پہ وہ آئین میں اور اس ایشوز پہ ایوان میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کا میں نے 200 بار آپ کے اور دوسرے پروگراموں میں کہا کہ خدا را آپ اپنی سخت کو استعمال کریں، 100 کے قریب جو آپ کی سیٹیں ہیں ایوان میں، اور دروازے کھول کے ڈائیلاگ کریں، دروازے بند کر کے ڈائیلاگ نہ کریں۔ تو یہ تو ایک اچھی بات ہے، لیکن سوشل میڈیا اتنا کریٹ کر رہا ہے کہ
میں آپ کو بتلا نہیں سکتا. ایک ہر آدمی روک کے پوچھتا ہے سر حقیقت کیا ہے, سر حقیقت کیا ہے. فیک نیوز پہ یقیناً جو قوانین بنانے جا رہے ہیں اور جو باڈی بنے گی اسے کنٹرول کرنا چاہیے, نہیں تو فیک نیوز کی کوئی بارڈر نہیں رہے ہیں, کوئی انتہا نہیں رہی ہے. اور اس طرح کی باتیں 200 لاشیں 250 لاشیں, ایک لاش بھی ہے اور زخمی بھی اگر کوئی ہے تو ہم خون کے آنسو ہمارا دل روتا ہے. وہ ہمارا بھائی ہے, وہ کلب پرچم کا ماننے والا ہے, وہ نظریاتی طور پہ شاید کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کر رہا ہو, لیکن وہ پاکستانی ہے. تو یہ بات کا تو میں بالکل قائل ہی نہیں ہوں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی 200 لاشیں نہیں تھیں اور 12 تھیں, اور 12 نہیں تھیں تو 3 تھیں, اور رینجرز تھے اور پولیس والے تھے اور سویلین نہیں تھے اور اسٹوڈنٹ تھے. یہ باتیں خدا را نہ کریں. ہمیں آپس میں تفریق کیوں ڈال رہے ہیں؟ ہم ایک سیاسی میدان میں ہمیں بالکل جمہوری جو اقدار ہمیں اجازت دیتی ہیں ہم بالکل جائیں گے آگے تک, لیکن ہمیں یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم لاشوں کی سیاست کریں, خون بہائیں اور اس کے اوپر اپنی سیاست کو چمکائیں. یہ تو میں نے آپ سے بات کری ہے بالکل دل کی, اس میں کوئی لگی چھپی بات نہیں تھی. اب جہاں تک سوال ہے پی ٹی آئی کا, آج بھی میں ان کی بہن کی بیان سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ عمران صاحب نے کہا ہے کہ میں ورزش کر رہا ہوں, میں سب صحیح سے, ٹھیک ہے, لیکن میرے پاس ایک کارڈ اب بھی ہے جو میں نہ بتاؤں گا نہ دکھاؤں گا اور نہ استعمال کروں گا. تو بھائی پھر وہ کون سا کارڈ ہے, نہ استعمال کریں گے, نہ دکھائیں گے, نہ بتائیں گے, کیا خوف کریٹ کر رہے ہیں, کیا لوگوں میں آپ ایکسائٹمنٹ پیدا کرنے چاہ رہے ہیں. یہ ہر روز یہ کارڈ کی بات ایک کوشش کی تھی اور اس کو ایک اسٹیج پہ بالکل آپ نے دیکھا کہ وہ ورک آؤٹ نہیں ہوئی, ناکام رہی. رائٹ سر, رائٹ سر. میں نے کل اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس اینڈ ریونیو کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ اٹینڈ کی تھی ایز اے ممبر قومی اسمبلی کی, اور اس میں جو ان کیمرہ بریفنگ دی فائنینس منسٹر نے اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو باتیں طے ہوئی ہیں وہ جو بتائی اور ڈسکس کیا کانفیڈنس میں, خدا را میں کہتا ہوں اب پولیٹیکل اسٹیبلٹی پیدا کریں ملک میں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف بھی چاہتا ہے کہ سیاسی استحکام آئے, آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ یہ مسئلہ حل کرو, آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں؟ بالکل, آئی ایم ایف نے بڑے واضح کہا ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے. آئی ایم ایف نے بات کی ہے صوبوں میں ایگریکلچر ٹیکس پہ بل پاس ہوئے, ایگری نہیں ہو رہے ہیں, بیگ صاحب allow me, شارٹ فال ہو رہا ہے بیگ صاحب so sorry to interrupt.